JAY اسٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی کرم دین اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ کرم دین اپنی خوبصورت پیار کرنے والی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کی بیوی وفات پا جاتی ہے، لیکن کرم دین اپنی بیٹیوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے، انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، اکثر مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ بیٹیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ اپنے باپ کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں اور سب مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کرم دین سوچتا ہے کہ اس کی ننھی منی بیٹیوں کے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے ہمسائے میں ایک بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی رہتی ہوتی ہیں جو کہ کرم دین کی بیٹیوں سے بہت حسد کرتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھنا میں ان کو برباد کر کے رہوں گی۔ کرم دین کی چھوٹی بیٹی بہت عقل مند ہوتی ہے، وہ اکثر اس عورت پر نظر رکھتی ہے۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی ہے تو وہ ان کے رسوئی میں چلی جاتی ہے اور اس کی بڑی بیٹیاں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمسائیہ آنکھ بچا کر کھانے میں راکھ ملا دیتی ہے، جس سے کھانے کا ذائقہ بد مزہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ دیکھنا میں ایک دن ان کو برباد کر کے رہوں گی۔ کرم دین کی چھوٹی بیٹی بہت عقل مند ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ ساتھ والے گھر والی بیوہ ہمسائی جب بھی ہمارے گھر آتی ہے تو وہ ہمارے کھانے پینے پہ نظر رکھتی ہے، مجھے اس کا ہمارے گھر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں انہیں روکنا چاہیے۔ کرم دین جو ہے وہ اور اس کی بڑی بہنیں اسے سمجھاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ عورت ہمارے گھر صرف اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اسے کھانے میں کچھ دے سکیں، وہ بیوہ ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں، وہ ہمارے رسوئی میں بھی اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے سکیں۔ لیکن کرم دین کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کچھ تو ہے، ہو نہ ہو یہ عورت کوئی حرکت کرتی ہے یا نہیں، یا میرا وہم ہے، کیونکہ میری بیٹیاں پر جب پہلے کھانا بناتی تھی تو کھانا مزیدار ہوتا تھا اور اب کھانے کا ذائقہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ کل میں چھپ کر بیٹھوں گا، کھانا بناتے ہوئے دیکھوں گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی سالن بنا رہی ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی صاف ستھرے پانی سے برتن دھو رہی ہوتی ہے، درمیانی بیٹی چاول بنا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ عورت ہمسائی ان کے گھر آتی ہے اور آنکھ بچا کر کھانے میں راکھ ملا دیتی ہے، جسے کرم دین دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عورت چلاکی سے کام لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جان بوجھ کر کیا ہے، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اچھے شوہر بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ اپنی چکنی چپنی باتوں میں کرم دین کو پھنسا کر اس سے شادی کر لیتی ہے اور ان کے گھر آ جاتی ہے۔ کرم دین کی بیٹیاں بہت حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، وہ عورت ان پر بہت ظلم کرتی ہے، انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتی۔ ایک دن وہ تینوں بہنیں بھاگ کر جنگل چلی جاتی ہیں، وہاں انہیں زینب بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور اسے ایک بزرگ ملتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بیٹی ایسا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ ہماری ستیلی ماں ہم پر بہت ستم کرتی ہے، ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتی۔ وہ بزرگ انہیں کہتا ہے کہ وہاں فلاں جگہ میں رہتا ہوں اور وہاں ایک رسیلے اناروں کا درخت بھی ہے، تم چاہو تو اس درخت کے انار کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتی ہو۔ وہ تینوں بہنیں اس درخت کے انار کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتی ہیں اور جنگل سے واپس گھر آ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ روز جنگل جاتی ہیں اور انار کھا کر واپس آ جاتی ہیں، لیکن ان کی ستیلی ماں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ کرم دین کو بہانہ بنا کر کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہے جو کہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک درخت کا بتاتی ہوں جو فلاں جنگل میں انار کا درخت ہے، اگر اس درخت کو کاٹ کر اس کی جڑیں مجھے لا کر دے دیں تو میں اس کی جڑوں سے دوائی بنا کر اپنے درد کا علاج کر سکتی ہوں۔ لیکن اس ظالم عورت کا ظلم وہاں بھی ختم نہیں ہوتا، وہ کرم دین سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اپنی تینوں بیٹیوں کو جنگل چھوڑ آؤ،
میں انہیں گھر نہیں رہنے دیتی۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں کو بلاتا ہے، ان سے پیار محبت سے باتیں کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ بیٹیوں آج ہم جنگل چلیں گے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اسی اثنا میں 3 بھائی شکار کرتے ہوئے جنگل میں آ جاتے ہیں۔ سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، ہم تینوں بھائی ان سے شادی کر لیں، اس طرح ہمارا بھی گھر بس جائے گا اور ان تینوں لڑکیوں کو بھی سہارا مل جائے گا۔ بس وہ چھوٹا بھائی ان لڑکیوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ تینوں ہم سے شادی کر لو۔ اس طرح ان تینوں بہنوں کی ان تینوں بھائیوں سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں بہنیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور بہت خوش قسمت بھی۔ سب سے چھوٹی جو زینب، اس کی شادی سب سے چھوٹے بھائی ناصر سے ہوتی ہے۔ ناصر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کے پاس ایک پیارا سا بیٹا ہوتا ہے۔ ایک دن ناصر اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ہم شکار کھیلنے چلیں، اس کے بھائی انکار کرتے ہیں تو وہ اپنی بیوی زینب سے کہتا ہے کہ میں آج جنگل میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں، بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اللہ حافظ کہہ کر جنگل چلا جاتا ہے۔ بہت شام ہو جاتی ہے اور زینب پریشان ہوتی ہے کہ وہ ابھی اتنی رات ہوگی اور وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ اسی طرح کئی راتیں ناصر کے بغیر گزرنے لگتی ہیں۔ ایک دن زینب اپنے بچے کے ساتھ اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک ایک فقیر آتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ بابا میرے شوہر گھر پر نہیں ہے۔ وہ فقیر دراصل ایک خطرناک جادوگر ہوتا ہے جو زینب سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن زینب کے انکار کرنے پر وہ اسے قید کر لیتا ہے۔ زینب اور ناصر کا بیٹا جس کی پرورش اس کی خالہ اور اس کی بڑی خالہ اور اس کے دونوں چاچوں نے کی ہوتی ہے، وہ ایک خوبصورت نوجوان اور اپنے باپ جیسا بنتا ہے۔ وہ ایک دن اپنی خالہ سے پوچھتا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کہاں ہیں۔ وہ انہیں بتاتی ہیں کہ وہ جنگل میں ہیں۔ وہ جنگل میں نکل پڑتا ہے کہ جنگل میں انہیں ایک بزرگ بابا ملتا ہے جو اس جادوگر کے تمام راز جانتا ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکے سے کہتا ہے کہ اس نے کئی آدمیوں کو قید کر رکھا ہے اور ایک عورت کو بھی قید کر رکھا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس عورت کے انکار کرنے پر اس نے اسے قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک کبوتر کے ذریعے اس سے بات کرتا ہے۔ پھر وہ بزرگ اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا کر جادوگر کے محل میں بھیج دیتا ہے۔ جادوگر جس نے زینب کو قید کیا ہوتا ہے وہ اس پر اعتماد حاصل کر کے اسے پھول دے کر زینب کے پاس بھیجتا ہے۔ زینب اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ اپنے بابا جیسا ہوتا ہے۔ وہ اسے جادوگر کو ختم کرنے کے طریقے بتاتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ فلاں جگہ جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، اس انار کے درخت پر ایک طوطا رہتا ہے، اس طوطے میں اس جادوگر کی جان ہے۔ بیٹا اگر تم اس طوطے کو پکڑ کر مار دو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ وہ لڑکا اس طوطے کو پکڑ کر مار دیتا ہے اور اپنی ماں اور باپ کو آزاد کروا کر واپس لے آتا ہے۔ زینب اور ناصر اپنے بھائی بہنوں سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں بہنیں اپنے باپ کے گھر آتی ہیں اور اس سے ملتی ہیں۔ وہ باپ انہیں بتاتا ہے کہ ان کی سوتیلی ماں مر چکی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنی بیٹیوں سے مل کر اور پورا خاندان ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے۔